میں نامرد ہوں، یہیں ولیمے کے فنکشن میں بول رہی تھی نا، میری دیوانگی دیکھنے کی بڑی طلب ہو رہی ہے۔ تمہیں سہاگ رات پر بخش دیا تو تمہیں میری مردانگی پر شک ہونے لگا۔ کانپتی ہوئی ششما بلاج کی جنونی کیفیت کو دیکھ کر پھر سے طلاق مانگنے لگی۔ پہلے تمہیں اپنی مردانگی تو دکھا لوں، پھر طلاق بھی دے دوں گا۔ میں تو بچی سمجھ رہا تھا، لیکن اب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلاج نے باہوں میں بھر کر وہ اسٹیج پر کھڑی ہوئی تو بلاج ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب وہ کیا کہنے والی ہے۔ وہ ارد گرد سارے مہمانوں کی طرف دیکھنے لگی جو سبھی اس کی طرف متوجہ تھے اور اس انتظار میں تھے کہ وہ اب کیا بولنے والی ہے۔ فوٹوگرافر، میڈیا والے بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس کے حلق میں آنسو کا پردہ اٹکا ہوا تھا۔ کبھی وہ بلاج کی طرف دیکھتی تو کبھی تائی جان کی طرف دیکھتی جو بار بار اسے اشارہ کر رہی تھی، اور ان کے اشارے کو سمجھتی ہوئی بلاج کی طرف دیکھنے لگی۔ بلاج کہنے لگا، کیا ہوا، تمہیں کچھ کہنا ہے یا کیا؟ اس نے سختی سے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ رات والا اسے بلاج کا رویہ یاد آ رہا تھا اور اس کے اچانک ہی تیور بدلے اور ایک دم سے اس کے چہرے پر غصہ آ چکا تھا اور اپنے چہرے کی ساری معصومیت کہیں غائب کر چکی تھی، اور یوں اس کے چہرے کے رنگ بدلنا، تیور بدلنا بلاج کو عجیب لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ مائک اٹھاتی ہوئی کہنے لگی، بلاج دورانی، مجھے تم سے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی اور بلاج ایک دم سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شاید یہ واحد دلہن تھی جو ولیمے والے دن سارے میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہی تھی اسے طلاق چاہیے، اور یہ لمحہ تھا کہ سارے میڈیا والے اس کی ریکارڈنگ کرنے لگے تھے اور بلاج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں بول رہی ہے۔ میں بلاج جیسے نامکمل انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، یہ اس قابل ہی نہیں کہ میری خواہشات کو پورا کر سکے۔ میں بھلا کیوں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ مجھے ابھی کے ابھی اس شخص سے طلاق چاہیے، یہ ایک نامرد ہے۔ یہ سننا تھا کہ بلاج کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ سارے میڈیا والے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور بلاج کی اور اس کی تصاویر بنانے لگے تھے۔ ہر طرف باتوں کی آوازیں گونجنے لگی تھی اور بلاج یوں تھا کہ جیسے کسی نے اسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا ہو۔ وہ کبھی بھی اپنی تائی جان کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا تھا تو کبھی سامنے کھڑی شمسا کی طرف دیکھتا تھا، جس نے سب کے سامنے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ اگلے ہی لمحے بلاج نے غصے سے اس کی کلائی کو دبوچا اور اس کو جو چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں لگنے لگی تھی وہ لے کے وہاں جا رہا تھا۔ بلاج، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ غصے سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور بہت شوق ہے نا، ہو رہا ہے نا تمہیں میری مردانگی کو دیکھنے کا؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کر اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور خود فل سپیڈ میں اس نے سڑک پر دوڑا دی تھی، اور اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ بلاج، کیا کر رہے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آہستہ چلائیں اور نکالیں مجھے بھی، مجھے واپس جانا ہے اپنے گھر۔ بلاج کو غصے میں چلاتے ہوئے بولتی، جبکہ بلاج کو اس بے شرم لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے اندر اتنی ہوس پائی جاتی ہے کہ ایک رات میں تمہارے قریب نہیں آیا تو تم سارے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کرو گی، سامنے مجھے ننگا کر کے رکھ دیا۔ تمہیں ذرا سی شرم باقی ہے میری آئی نہیں؟ اور اپنی باتیں یوں سب کے سامنے کرتے ہوئے اس لڑکی کی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گاڑی حویلی کے سامنے رکی اور اس کی بازو سے پکڑتے ہوئے وہ حویلی کے اندر لے جا رہا تھا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے ساتھ کٹی دوڑ کی مانند چلتی جا رہی تھی، اور اس نے کمرے میں پٹخا کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اور بلاج، کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور آنسو بہنے لگے تھے۔ بلاج نے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے کہا، تم نے سب کے سامنے کہا ہے کہ میں نامرد ہوں، اب میں تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ بلاج جو 16 سالہ لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے اس کے دوپٹے کو اتار کر دور پھینکا تو وہ خود کو چھڑوانے کی مکمل کوشش کرنے لگی تھی۔ بلاج، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں مجھے، اب کی بار
پھر سے اس کی آنکھوں سے مسلسل اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے کانوں میں نہ جانے کیا کیا کچھ گونجنے لگ گیا تھا۔ کل رات بلاج کا رویہ اور پھر تعصب و تائی جان کی باتیں، لیکن بلاج اسے بالوں سے دبوچتا ہوا اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا ہوا کہنے لگا، اب دیکھا تمہیں میں اپنی مردانگی دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ بلاج دورانی کیا چیز ہے، اور تم نے بلاج دورانی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہوں میں اٹھا کر اسے بیڈ پر بھرتا ہوا بے دردی سے اس کی جانب بڑھا۔ آفس سے واپس آنے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو آتے ہی اس نے شرٹ کو اتار کر سائڈ پر پھینکی اور اس کا ورزشی جسم، چہرے پر آئی ہوئی دنیا جہاں کی سنجیدگی آنکھوں میں چھایا ہوا تھا۔ غصے میں وہ اس وقت دنیا جہاں کا سنجیدہ ترین مرد لگ رہا تھا۔ شرٹ اتارنے کے بعد وہ جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا اور پانی کھولے نہ جانے کتنی دیر تک وہ شاور کے نیچے کھڑا اپنے ماضی کی دھندلی خیالوں میں گم تھا۔ بار بار ایک ہی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا اور اس نے گلے میں ٹاول ڈالا ہوا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی کتابوں والی الماری کے پاس ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سنہری بال اس کی پشت پر گرے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کر ایک دم ڈھانپے ہوئے تھے، نہ جانے وہ کون تھی۔ بلاج کی نظریں پیشانی پر بال نمودار ہوئے تھے اور اس کے پاس گیا، اچانک اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے الماری کے ساتھ لگا گیا تھا۔ الماری اس کی کمر میں لگی تھی اور وہ آنکھیں جھکائے پھاڑے بلاج کی طرف دیکھنے لگی۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس انجان لڑکی کو دیکھ کر غصے میں چلایا تھا جو چھوٹی عمر کی لگ رہی تھی اور بلاج کو دیکھتے ہی سہم چکی تھی۔ بلاج کے کندھے سے بھی نیچے آتی لڑکی وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھاتے بلاج کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے کیا پوچھا ہے؟ کون ہو تم اور میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے دوبارہ سے چلایا تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں چھایا ہوا غصہ دیکھ کر وہ لڑکی کپانے لگی تھی۔ چھوٹی سی عمر لگ رہی تھی اور بلاج کو دیکھ کر سہم چکی تھی۔ بلاج کے کندھے سے پیچھے آتی لڑکی اپنا چہرہ اٹھائے بلاج کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کون ہو تم اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں دوبارہ سے چلایا۔ اس کی آنکھوں میں چھایا ہوا غصہ دیکھ کر لڑکی کپانے لگی۔ بلاج کے بالوں سے پانی کے قطرے اس کی لڑکی کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اس کی سفید رنگت پل میں ہی سرخ ہو چکی تھی۔ بلاج نے کبھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں آئے اور نہ ہی کبھی اس کے کمرے میں کوئی آتا تھا۔ یوں اس انجان لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے میری بات کا جواب دو۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ مزید اسے پیچھے لگا چکا تھا۔ اس کی سسکی نکلی اور آنکھوں میں ایک ہی لمحہ لگا کہ پانی نکل کر باہر آ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، میں انوشا خالہ۔ اس سے آگے وہ کچھ کہتی کہ غصے سے اس سے دور ہوا اور اب کی بار وہ نگاہیں جھکا چکی تھی بلاج کو بغیر شرٹ دیکھ کر، لیکن چور نگاہوں سے بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بلاج نے فوراً ہی بیڈ سے اٹھا کر اپنی شرٹ ڈالی اور غصے میں بولا، یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تم تو باہر چلو اور جہاں پہ کیا تم تلاش کر رہی ہو؟ وہ غصے میں گویا ہوا، وہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کے کمرے میں کوئی چیز چوری کرنے نہیں آئی تھی، مجھے ایک بک چاہیے تھی تو انوشا خالہ نے بولا تھا کہ آپ کے کمرے میں آؤں گی تو میں وہاں لینے آئی تھی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ اب کی بار بلاج کو دوبارہ غصہ آ چکا تھا۔ وہ اس کی کلائی کو دبوچتا ہوا باہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ شمسا کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں لگنے لگیں۔ وہ باہر لے کر آیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، انوشا خالہ آپ کدھر ہیں؟ بابا جان۔ اس کے یوں چلانے پر سبھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ کیا ہو گیا بیٹا، کیوں اتنی رات کو شور مچایا ہوا ہے؟ انوشا بیگم نے جیسے ہی شمسا کو بلاج کے ساتھ دیکھا تو وہ ان کی پریشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اسے میں کہنے لگی، بلاج کیا بدتمیزی ہے آئی ہوئی، یہ کس انداز میں تم نے میری بھانجی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ چھوڑو میری بھانجی کا ہاتھ۔ یہ کہہ کر انوشا بیگم نے بلاج کے ہاتھ سے شمسا کا ہاتھ چھڑوایا تھا اور کہنے لگی، خبردار، دوبارہ میری بھانجی کو تم نے ہاتھ بھی لگایا تو
لگانے کی کوشش کی۔ دیکھو تو صحیح کس قدر سہم چکی ہے تم، اور تمہیں بات کرنے کی ذرا تمیز نہیں ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، تائی جان یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی، اور اسے کس نے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے کتنا غصہ آتا ہے جب کوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اس لڑکی کی ہمت کیسی ہوئی میری چیزوں کو چھونے کی؟ یہ وہاں کیا لینے گئی تھی؟ کس نے اسے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ یوں تھا جیسے ابھی اس لڑکی کو کچا چبا جائے گا۔ شمسہ تو پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس قدر ظالم انسان ہوگا کہ صرف اس کی الماری کو کتابیں دیکھنے پر ہی اس قدر ریئیکٹ کرے گا۔ انیشا کی جان تو حلق میں ہنوش حالہ۔ وہ اب نے بولا تھا نا کہ اس کمرے میں کتابیں ہوں گی، تو میں وہی لینے گئی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اور تائی جان اسے کس نے اجازت دی تھی میرے کمرے میں جا کر کتابیں ڈھونڈنے کی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ نے جب اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کسی کو بھی اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کی بھانجی کی کیسی جرت ہوئی؟ وہ دوبارہ سے پھٹ پڑا تھا۔ ظہیر صاحب کہنے لگی، بلاج بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بڑی بات نہیں جتنا تم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ ہو جائے گا سب اپنے کمرے میں۔ شمسہ بیٹا اب آپ بھی اپنے روم میں جاؤ۔ یہ کہہ کر وہاں سارے چلے گئے تھے اور شمسہ اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ بلاج جا کر اپنے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی اپنی یہ وہم ہو جایا کرتا تھا کہ کوئی چیز آگے پیچھے تو نہیں ہوگی۔ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اسے تسلی نہیں ہوئی تو وہ غصے سے شمسہ کے کمرے کی طرف آیا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ ابھی بھی وہ کتاب پڑھنے میں ہی مصروف تھی۔ جب بلاج نے غصے سے اس کے بازو سے اسے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، دوبارہ سے وہ گھبرا گئی تھی کہ اس کی اس بار اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر خود کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس لڑکی کا نرم لمس محسوس کرتے ہوئے بلاج کا دل بڑی شدت سے دھڑک چکا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ لڑکی تم نے میرے کمرے سے کوئی چیز تو نہیں لی؟ بلاج ایک دم پھر غصے سے دھاڑا تھا۔ صاف صاف مجھے بتا دینا، وہ ایسے بول رہا ہو جیسے نہ جانے اس کا کیا چوری ہو گیا ہو۔ میں نے آپ کے کمرے سے کچھ بھی کیوں کچھ لینا تھا؟ میرے پاس اپنا سب کچھ ہے، بس آپ کے کمرے سے کتاب لینے گئی تھی، میں نے وہ بھی نہیں لی۔ زیادہ آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے بہت ہی نرمی سے بولا تھا۔ یہ بات وہ بھی غصے سے بولنے لگی۔ دوبارہ اس سے بلاج اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تو وہ فوراً نگاہیں جھکا گئی تھی۔ بلاج نے 2 قدم پیچھے کیے اور اس کی سہمی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا جو تقریباً 16-17 سال کی لگ رہی تھی، اور وہ تھا 32 سال کا مرد، اور کہاں وہ 16-17 سال کی لڑکی اس کے سامنے بالکل مومی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اگر دوبارہ میرے کمرے میں جانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری پوٹیاں میرے کمرے سے نکلیں گی۔ یہ کہہ کر میرے غصے سے وہ اس کے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کتنا یہ کھڑوس آدمی ہے، توبہ توبہ، نہ جانے خالہ جان کیسے اس کے ساتھ گزارا کرتی ہیں۔ پتہ نہیں خالہ جان نے بچپن میں اسے کیسے پالا ہوگا۔ صحیح خالہ جان کہتی ہیں یہ تو منہ لگانے والا ہی نہیں۔ توبہ توبہ۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی اس کے اوپر کارستانیاں سنا رہی تھی۔ دوبارہ جا کر بیڈ پر جا کر بیٹھ چکی تھی اور باہر کھڑا بلاج اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ دل تو بلاج کا کیا کہ جا کر اس لڑکی کا منہ توڑ دے، لیکن دوبارہ سے جا کر وہ اسے اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے انفارمیشن اکٹھی کرنے لگا تھا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر کال آنے لگی اور موبائل کی کان بیل پر ہی دیکھا تو سامنے ہی زین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کال پک کرنے کے بعد وہ اس سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بولو ہاں زین، کیا پتہ چلا؟ کیا ان کے بارے میں تمہیں سب کچھ پتہ چلا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بلاج میں تمہیں کچھ ای میل سینڈ کر رہا ہوں، وہ دیکھ لینا، اور جلدی سے مجھے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ چاہیے۔ تمہیں وہاں سے اندازہ ہو جائے گا جس چیز کی تلاش میں ہم ہیں وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ بلاج جا کے ای میل کو چیک کرنے لگ گیا تھا۔ وہ ایک خفیہ ایجنٹ تھا اور اپنا بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی بہت سارے کام کر لیتا تھا، جس کی وجہ سے جس کے بارے میں اس کی فیملی والوں کو نہیں معلوم تھا۔
صبح ناشتے کی ٹیبل پر سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا جب پھر اچانک سے اس کی کال آئی۔ شمسا ابھی بھی سہمی ہوئی تھی، اسے دیکھ رہی تھی اور شمسا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی دوبارہ پھر سے اس کے ساتھ لڑنے میں لگ جائے گا، اس پر چلانے لگے گا، غصہ کرنے لگ جائے گا جیسے وہ اس مزاج کا تھا۔ دوسری ہی دفعہ اس کے کمرے میں جا کر اس پر چیخنے چلانے لگ گیا تھا۔ بلاج نے نگاہیں اٹھا کر شمسا کی طرف دیکھی اور غصے میں بولا، کیا ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ کیا پہلے کھانا کا ارادہ ہے کیا؟ شمسا کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح سے بات کرے گا، ایسے بغیر سب کا لحاظ کیے۔ وہ غصے میں چلانے لگ گیا تھا۔ اب کی بار شمسا کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ وہ کب کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی تھی کہ جبکہ انوشی بیگم کا جی چاہا سامنے بیٹھے اپنے اس کے بیٹے کا منہ توڑے۔ ظہیر صاحب اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک میں نے اسے پالا ہے اور اب یہ اس طرح کی تربیت کی اور اب یہ میرے سامنے زبان چلاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کس طرح بدتمیزی کر رہا ہے۔ رات کو بھی آپ نے دیکھا نہیں کتنی بدتمیزی سے میرے ساتھ بات کر رہا تھا، اور میرے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن کسی نے اس انداز میں بات نہیں کی جیسے بلاج نے میرے ساتھ رات کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ کا بیٹا کہتا ہے۔ وہ غصے میں بولی تو ظہیر صاحب نے بھی غصے میں گھور کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا جو اس وقت ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ ان کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شمسا ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور جب ناشتہ انوشی بیگم کہنے لگی، ظہیر دیکھیں اس کی عمر 32 سال کی ہو گئی ہے اور اب اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور یہ ابھی شادی والی سائڈ پر نہیں آ رہا۔ اس نے کب شادی کرنی ہے؟ کہیں کسی غلط کاموں میں تو نہیں پڑا ہوا؟ مجھے تو اس کے لیے بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ اس کے لیے شادی کا انتظام کریں۔ آپ کہنے لگے ایک کام کریں کہ آپ اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈیں اور جو آپ بولے گی تو جو آپ کو اچھا لگے گا ہم اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں گے۔ انوشی بیگم ان کی بات سن کر تو تنزیہ انداز میں مسکرائی تھی اور کہنے لگی، اب تو ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ کا بیٹا میری پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لے گا۔ بہت زیادہ فرما بردار ہے۔ میں کوئی لڑکی ڈھونڈوں گی تو وہ فوراً سے اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کس قدر اس کی زبان چلتی ہے، ذرا اس میں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں بچی تو میری تو تربیت ضائع جائے گی۔ مجال ہے جو کسی کا لحاظ کرے۔ میرے بچے کسی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے اور اس کو دیکھو، لیکن آپ کا بیٹا بہت بگڑ چکا ہے۔ میرے خیال سے تو آپ اس سے پوچھ لیں، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ظہیر صاحب کہنے لگے، آپ فکر نہ کریں، آپ کسی لڑکی کو دیکھیں، اور لڑکی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی شمسا بیٹی ہے نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے شمسا کا تو دل حلق میں ہی اٹک چکا تھا۔ میں آپ ہی سے بات کروں گی کہ وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ شمسا کے بابا تو ہے نہیں اور اس کی ماں نے ہی اسے پالا ہے۔ جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے اور مجھے اس سے زیادہ کوئی رشتہ لگ ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی گھر کی دیکھی بھالی بچی ہے، ماشاءاللہ بہت سمجھدار بھی ہے، اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ اسی وجہ سے میں نے کچھ دن سے ہی اس کو اپنے گھر بلا لیا ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ کچھ دن بلاج کے ساتھ رہے گی تو بلاج اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، لیکن بلاج کا رویہ دیکھ کر تو مجھے نہیں لگتا تو کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ اب یہ بات وہ غصے میں بولی تھی اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ کس طرح بدتمیزی کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں تو یہ رشتہ ٹھیک نہیں سمجھتا کیونکہ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ دیکھیں شمسا بیٹی کی عمر بہت چھوٹی ہے، کہاں وہ 16-17 سال کی اور کہاں وہ 32 سال کا آدھی عمر کی ہے۔ وہ کیسے تو ایسے بچی پر ظلم، میں کیسے شادی کروا سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر تو شمسا انوشی بیگم نے مسکراتے ہوئے بولی، بھائی اس کی تو آپ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی عمروں سے شادیاں نہیں چلتی، فکر کا کچھ نہیں ہوتا، اور تو ویسے بھی جلد ہی مرد سے بڑی لگنے لگ جاتی ہے، شادی کے 2 سال تک تو آپ دیکھ لینا وہ کیسے اس دونوں کے برابر لگ جائے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں سیٹسفائیڈ کر رہی تھی، لیکن اب وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے پھر تم ایک کام کرنا، رات کو دوبارہ اپنی بہن سے بات کر لینا اور پھر میں لائٹ سی بات کر لوں گا۔ اور پھر اب کی بار نوشی بیگم دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ ظہیر صاحب کہاں ان کی جال میں پھنس سکتے تھے، واقف تھے۔
وہ تو ہمیشہ ہی انوشے کو اپنے لیے مخلص سمجھتے تھے، اس کی بات سے انجان تھے کہ وہ آستین کا سانپ ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس سے زیادہ کچھ نہیں تو ہمیشہ انہوں نے بلاج پر جو حکم چلایا تھا، کبھی ان سے بلاج کی زندگی کے سارے فیصلے انہوں نے ہمیشہ اپنی مرضی سے کیے تھے، اور بلاج ہمیشہ ہی اپنے باپ کی وجہ سے خاموش رہ جاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کی بھابھی جان انہیں بولتی ہیں۔ بلاج بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور تب سے ہی اس کے تایا جان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تائی جان اور اس کے بابا نے بس آپس میں نکاح کر لیا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی تائی جان کو اپنی ماں نہیں سمجھا تھا، اور جنہوں نے ہمیشہ اس پر حکم چلائے تھے، ہمیشہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، اذیت اور تکلیف دی تھی، وہ کبھی بھی وہ تکلیفیں نہیں بھول سکتا تھا جو اس کی تائی نے اسے پہنچائی تھی، اور اس کے بابا اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کے ساتھ برا بیہیو کرتی تھی، جن کے سبب اس کا باپ انجان تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ بلاج نے اپنے باپ کو ہر چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کے بابا کو تو اپنی بھابھی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ابھی تو وہ باتیں ٹھیک لگتی تھی جو ان کی بھابھی بول دیتی تھی، نہ جانے کتنی دفعہ اس نے اپنے باپ کی ڈانٹ نہیں نہ جانے کیا کچھ نہیں سہا، جس کی وجہ سے اسے اپنے باپ کے ساتھ اپنی تائی جان سے بھی نفرت ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اب بھی اس کے گھر میں رہ رہا تھا اور ان کی باتیں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ رات وہ کافی لیٹ گھر واپس آیا، سبھی ڈنر کر رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کی طرف جانے لگا تھا کہ ظہیر صاحب کہنے لگے، بیٹا ہمارے ساتھ آ کر ڈنر کر لو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ادھر آ جاؤ۔ وہ حیران ہوا اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا، کہنے لگا، بابا جان میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ظہیر صاحب کہنے لگے، ٹھیک ہے جلدی سے آ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، چلو کھانا سٹارٹ کرو، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس وقت شمسا وہاں پر موجود نہیں تھی، کیونکہ انوشے بیگم نے اسے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا، کہ جس وجہ سے وہ اپنے کمرے میں ہی رہے۔ آج وہ اپنے کمرے میں رہے کیونکہ ظہیر صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہاری شمسا کے ساتھ شادی کروا دی جائے۔ شمسا بہت اچھی لڑکی ہے اور ویسے بھی دیکھی بالی ہے، اور تمہاری بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے اسے بول رہے تھے۔ یہ بات سنتے ہی انوشا بیگم کہنے لگی، میرے خیال سے تو اس جمعے کے دن تمہارا نکاح رکھ لینا چاہیے۔ اس نے ایک دم سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا اور اپنی تائی جان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ مجھے شمسا کے ساتھ شادی نہیں کرنی، وہ ایک بچی ہے اور میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ اس میں ساری بچکانہ حرکتیں ہیں، آپ اس کے ساتھ میری شادی کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، انوشا بیگم بولی، تم سے پوچھا نہیں جا رہا، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری شمسا کے ساتھ جمعے کو تمہارا شادی ہو رہی ہے، اور دوبارہ مزید کوئی بات مت کرنا آگے سے۔ وہ غصے میں بولی تو وہ خاموش ہو چکا تھا۔ ایک خفیہ ایجنٹ ہونے کی وجہ سے باوجود، اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود ابھی تک وہ اپنی تائی جان کے سامنے نہیں بول سکتا تھا، ان کا اس قدر پریشر تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا، اگر میں یہ شادی نہ کروں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور پھر آپ کو جائیداد سے الگ کر دیا جائے گا، اور آپ کو اور آپ کے بابا جان کی جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ انوشا بیگم کی بات سن کر تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو تھے یہ اپنی بیوی کی باتوں کے غلام، انہوں نے کیا کہنا تھا، اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگے ہاتھ، بھائی جان، تائی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر تم بات نہیں مانو گے تو تمہارے پاس لاسٹ آپشن یہی بچتا ہے، کیونکہ شادی کے لیے تم کسی طور پر بھی راضی نہیں ہو رہے، اور شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ 32 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور میں اس کے علاوہ اب اور لیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری اس کے بعد کب کرو گے؟ بوڑھے ہو جاؤ گے، اتنی زیادہ عمر میں تو آگے سے بچے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اپنے باپ کی بات سن کر تو وہ خاموش ہو چکا تھا، اور اپنے باپ کی کچھ بتانا چاہتا تھا، اور اس وجہ سے انہیں
بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے دل میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ وہیں فرش پر بیٹھ چکا تھا اور اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر کھل کر چیخنا چاہتا تھا، لیکن اپنی چیخوں کا، ہچکیوں کا، سسکیوں کا وہ گلا گھونٹے بیٹھا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور وہ جلدی سے اپنے چہرے پر سنجیدگی سے جاتا ہوا دروازہ کھولا تو سامنے نگاہیں جھکائے شمسہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بلاج نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے، مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ مجھے نظر مت آنا۔ اور اس کے موبائل پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا اور سامنے کھڑی شمسہ نے اسے آنسو اتارنے لگی تھی۔ بلاج نے اس سے کہا تو مان چکا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کو ویسے حقوق نہیں دے گا جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں۔